الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اللہ تعالی نے جس پیغام اور ہدایت کے ساتھ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس میں ایسے اصول بیان فرما دیے گئے جس سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں راحتیں، برکتیں اور اللہ کی خوشی سب چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملوں میں زندگی کے ایسے حقائق بیان فرماتے تھے کہ آدمی ان چیزوں پر عمل کرے اور انہیں لکھ کے رکھ لے کہ میں نے زندگی اس کے مطابق گزارتی ہے تو دنیا تو بنتی ہی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ انسان اگر اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالی نے انسان کو آزادی دی ہے، لیکن ایسا اختیار نہیں دیا کہ انسان اس کائنات میں اس آزادی کو جو چاہے استعمال کرے۔ آزادی ایک الگ چیز ہے اور اختیارات کا استعمال ایک الگ چیز ہے۔ آزادی اللہ نے دی ہے کہ انسان سانس لے، لیکن اللہ نے یہ اختیار کسی فرد واحد کو نہیں دیا کہ وہ کسی شخص کے لیے بھی ساری زندگی سانس لینے کو صاف ہوا میسر کرے۔ اللہ تعالی نے آزادی دی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے لیے بددعا کرے، لیکن اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ کوئی آدمی دوسرے کا بیڑا غرق کر دے۔ اللہ نے آزادی دی ہے انسانوں کو کہ وہ فیصلے کرنے سے پہلے اس آزادی کے استعمال کو دیکھیں، لیکن فیصلے کو نافذ کر دے، اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ آزادی ایک الگ چیز ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے دشمن مر جائیں، لیکن اب ان پہ موت طاری ہو، یہ اللہ کا اپنا اختیار ہے، کسی آدمی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر یوں ہو جاتا تو شاید دنیا میں ایک آدمی باقی نہ رہتا، کوئی مرد و زن اور کوئی بچہ اور کوئی باقی نہ ہوتا، ہر کوئی دوسرے کو موت دے دیتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ جب کسی شخص کی موت کی گھڑی آ جاتی ہے، لا یستاخرون ساعۃ، تو ایک سیکنڈ کے برابر بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ما کان لنفس، کسی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب تک اللہ موت نہ دے وہ مر جائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے لوگ یہ کہتے ہیں اور انہیں یہ کہنا چاہیے کہ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، زندگی میں جو کوئی بھی دکھ، تکلیف، عزت، ذلت، کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، اللہ نے یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ رکھی ہیں۔ وہ مولانا، اور وہ ہمارا آقا اور مالک ہے۔
اس لیے افراد اور اقوام کی ذلت کے فیصلے، ان کی عزتوں کے فیصلے، حکومتوں کا آنا اور جانا، ان سب کا اصل مالک اللہ ہے۔ جب چاہے کسی کو حکومت دے، جب چاہے کسی کو معزول کر دے۔ جتنے بھی اپوزیشن اور اس طرح کے لوگ ہیں، اور ہر آدمی بس محض آزادی سے سوچ سکتا ہے، وہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے تو فرعون کو اتنی لمبی حکومت دے دے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بددعاؤں کے باوجود وہ حکمران ہے۔ اس لیے آدمی کو کبھی یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ شاید اختیار بھی میرے پاس ہے، میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں، اور اللہ دکھا دیتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، لوگوں تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہتا ہے عزت سے سرفراز کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو حرام کر دیتا ہے چیزوں کو، اور جس چیز کو خدا حرام کر دے آدمی اپنے اختیار سے اس چیز کا استعمال کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے یہ خدا کے قانون کو توڑ۔ اور ایک اللہ کا حرام ایسا، اللہ جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جسے ہم تقویم کہتے ہیں۔ شرعاً جو چیز حرام ہے، پورک ہے، حرام گوشت ہے، شراب وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آدمی زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتا ہے کہ اپنے اختیار کا استعمال وہ کر نہیں سکتا، کرے گا تو توڑے گا۔ اللہ کہتا ہے جو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، جو چیزیں ہم نے حرام کر دی ہیں انہیں تم استعمال نہیں کرو۔ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ ناپاک چیزوں کے متعلق تمہیں بتائیں کہ یہ حرام ہے۔ آدمی یہاں اپنا اختیار بھی چلیے استعمال کر لیا، شراب پی لی، نشہ کر لیا، لیکن دوسرا حرام اللہ کا اور ہے، وہ اللہ کا حرام ایسا ہے کہ کوئی اسے چھیڑ تک نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو آسیہ نے اٹھا لیا اور اس نے کہا فرعون سے کہ یہ بچہ جو بہہ رہا ہے پانی میں، قرۃ عین لی ولک، کہ ممکن ہے بڑھاؤ تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کوئی نفع اور فائدہ ہو۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر محل میں لے گئے۔ اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا علیہ السلام کہ ہم تمہارے بچے کو واپس تمہاری گود میں لا دیں گے، اور ہم نے اسے کہا تھا کہ تمہارے اس بیٹے کو ہم بڑی عزت دیں گے۔ اللہ تعالی نے بتایا کہ اس کی ماں آئی اور والدہ کے آنے سے پہلے فرعون کے دربار میں، محل میں ایک سے ایک اچھی عورت دودھ پلانے والی۔ اللہ کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے موسیٰ پہ اس بچے پہ حرام کر دیا تھا کہ جو کسی عورت کا دودھ پیے، ہاں اس کے ماں کا دودھ اس کی ہم نے اجازت دی تھی، جب تک ماں نہیں آئی بچے نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، یہ اللہ حرام کر دے۔ اب اس حرام کو کوئی توڑے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جہاد کرو، اور بیت المقدس تمہارے لیے، اور بیت المقدس کو جہاد کر کے فتح کرنا ہے، اور جہاد بھی اتنا ہے کہ تم اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ایک بار، باقی ہم سنبھال لیں۔ اور قوم اٹھی اور اس سے کہا کہ اذهب انت وربک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے اور آپ کا پروردگار جا کر لڑ لو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ فقاتلا، موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑ لے، جب فتح ہو جائے تو انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں بھی بلا لینا۔
اللہ کہتا ہے دوسرے مقام پہ کہ فاستخف قوما، فرعون نے اپنی قوم کو ڈرایا. آگے یہ نہیں کہا اس موقع پہ کہ فرعون برا تھا، حکمران تو ڈراتے ہی ہیں. اللہ کہتے ہیں فَأَطَاعُوا، قوم خوف کی وجہ سے فرعون کے پیچھے چل پڑی، میری طرف نہیں دیکھا، مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، فرعون کے عذاب سے ڈرنے لگے. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ بڑے ہی نافرمان لوگ. نہیں اٹھی قوم. اللہ نے کہا ہم حرام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 سنہ، ہم نے کہا 40 سال تک تم اس صحرا میں اور جنگلوں میں مارے مارے پھرو گے، اب تم اس بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. یہودیوں ہم نے حرام کر دیا ہے 40 سال تک کے لیے یہ بستی اب تم نہیں فتح کر سکو گے. تو اس حرام کو کون توڑ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ دینے کا فیصلہ فرما دے، اللہ محرومی کا فیصلہ کر دے. یہ سب کی سب چیزیں انسان کو اچھی طرح پتا ہونی چاہیے کہ اللہ نے آزادی دی ہے، اختیار نہیں دیا. اختیار مالک کے اپنے پاس ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو ہم چاہیں عزت سے نوازیں، جس کو ہم چاہیں اس کے لیے رسوائی مقدر ہو جائے. اس لیے انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. کیا خوبصورت بات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کم پہ راضی ہو جائے، قیامت میں اللہ اس کے کم پہ بھی راضی ہو جائے. فرمایا تم میں سے جو شخص کم پہ راضی ہو گیا نا، اللہ اس کے کم پہ راضی ہو جائے. رزق ملتا ہے، کماتا ہے، بس جتنی اس کی ضرورت ہے پوری ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کی اسے طمع نہیں ہے، لالچ نہیں. اب جب طمع اور لالچ مٹ گئی تو اس کے مقابلے میں قناعت پر آ گیا. جب قناعت پسند ہو گیا کہ اللہ جواب دیتے ہیں میرے لیے کافی ہے، مجھے کیا 10 گاڑیاں رکھنی ہیں اور کیا 50 کوٹیاں بنانی ہے، رب جت دیتا ہے عزت کے ساتھ بس کافی ہے. قیامت پہ فرمایا اللہ اس کے اعمال کو جانچے گا، پرکھے گا اور کم اعمال پہ راضی ہو جائے گا. اللہ خوش ہو جائے گا کہ ہم بھی تیرے کم اعمال پہ راضی. اور جب آدمی کی ہرس بڑھے اور طمع بڑھے اور لالچ بڑھے تو پھر وہ آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. اللہ تقاضا کرے گا کہ جب اتنا پیسہ دیا تھا تم مانگ رہے تھے، ہم نے دیا تھا، یہ بتاؤ میرے راستے میں کتنا خرچ کیا، تم نے زیادہ مانگا، نیکی بھی آج زیادہ ہونی چاہیے. صحت مانگی، بیمار ہو گیا کہ اللہ صحت دے دے، اللہ نے کہا ہم نے صحت دے دی تھی نا، یہ بتاؤ ہمارے سامنے کتنا کھڑے رہے، کتنی نماز پڑھی، کتنی اطاعت اور بندگی میں تم کامل. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ انصاف کرتے رہے اور ہمیشہ وہ عدل سے کام لیتے رہے اور اپنا جو اللہ نے انہیں شرعی طور پہ اختیار دیا ہوا تھا اس سے پیچھے رہے. اکرمہ مسلمان ہوئے اور اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے. اور اکرمہ اتنے بڑے مجاہد آدمی تھے کہ خالد ابن ولید اپنا ہم پلہ اگر سمجھتے تھے تو اکرمہ کو اور عمر بن العاص کو، یہ تینوں دوست تھے اور تینوں گئے اسلام، دو گئے اسلام قبول کرنے اور اکرمہ بھاگ گئے جب بیت اللہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی. اللہ کی نظر میں لوگوں کے دل کے جذبے بہت قابل قدر ہیں بنسبت اس کے کہ آدمی ظاہر کو دیکھے کہ ظاہر کیا. اگرچہ شریعت ظاہر کی حفاظت کرتی ہے لیکن اصل چیز دل کا پاک ہونا اور دل کا صاف ہونا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا جاتا تھا. آپ تشریف لائے، بیت اللہ میں حاضری ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف نہیں بدلا، وہی پرانا غلاف چلا آ رہا ہے. کیا ضرورت ہے بدلنے؟ جو مکہ کی حقیقت تھی، اللہ کا پیغام، کفر کی شکست، یہ سب ہو گیا. حتیٰ کہ ایک عورت آئی
اور اس نے بیت اللہ میں اللہ کی نظر مانی تھی کہ بیت اللہ پہ وہ خوشبو پیدا کرے گی، تو اس نے ایک انگیٹھی لے کے اس میں کوئلے رکھے ہوئے تھے اور ڈال رہی تھی اس کے اوپر برادہ تاکہ خوشبو پھیلے خدا کے گھر میں، اپنی نظر مانی ہوئی تھی، پوری کر دی تھی کہ بیت اللہ کا ایک کونا غلاف کا اس انگارے پہ جا پڑا اور آگ لگ گئی اور سارا غلاف چلا۔ پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غلاف تبدیل کروایا ہے، وگرنہ ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے آدمی بھاگ گئے فتح مکہ پہ، اور جب جدہ وغیرہ ساحل پر پہنچے تو شدید طوفان، سمندر کی موجیں کشتیوں کو اٹھا اٹھا کر دبو رہی تھی اور پھینک رہی تھی، اور جو بچ کے واپس آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تیری پناہ ہے، اللہ ہم تجھے مان، اللہ ہم تیرے بندے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ظالموں، یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس وقت تو ہم لوگ مانے نہیں، اور اب جو طوفان مصیبت پہ پھنسے ہیں تو ہم مان گئے۔ اکرمہ کی بیوی آ گئی، اس نے کہا اکرمہ واپس چلو، تم جانتے نہیں ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند و برتر آدمی ہیں، کتنا بڑا سینہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اکرمہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے، اور بیوی نے اکرمہ کی کہا کہ اللہ کے رسول میں شوہر کو لے کے آئی ہوں اس امید پہ کہ آپ پناہ دیں گے، میرے شوہر کو کچھ نہیں کہیں گے، میں ابو جہل کی بہو ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی کون ہو سکتا تھا؟ اٹھ کھڑے ہوئے، اکرمہ کو گلے لگایا، اپنی چادر اتار کے اسے پیش کر دی اور کہا اکرمہ تم جیسا عقل مند آدمی، مجھے تو بالکل توقع نہیں تھی کہ اسلام لانے میں اتنی تاخیر ہو جائے گی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر دی۔ یمن میں فتیلہ نام کی ایک خاتون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے، کیونکہ خالد ابن ولید کو یمن بھیجا تھا، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ گئے تو انہوں نے فوج کی زبان استعمال کی، اور یمن کے لوگوں نے کچھ نے اسلام سے انکار کر دیا تھا تو مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا۔ رپورٹ جب پہنچی تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، کہا علی جاؤ، میں نے خالد کو واپس بلایا ہے، یمنیوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور انہیں کہنا ہے کہ میں اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا جو نقصان ہے ہم پورا کر دیں، معذرت خواہ ہیں جو کچھ تمہارے ساتھ۔ یمنی خوش ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہمدان قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے اور صلح پہ آمادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ کی رحمت و ہمدانیوں پر، اللہ کی رحمت و ہمدانیوں پر، اللہ خوش رکھے ہمدانیوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی پیغام بھیجا کہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی۔ یہاں پہ قتیلہ خاتون تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں اپنی بیویوں میں سے شامل کر لوں تو یمن میں اسلام کے راستے اور کھل جائیں گے، اور آپ نے نکاح کے لیے ان کو قبول فرما لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر انتقال ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی۔ اکرمہ نے پیغام بھیجا جب یمن کے حاکم بنے قتیلہ سے نکاح کا، اور یہاں خلافت کی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، بکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہیں اتنا غصہ تھا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے کوئی نکاح کرنا چاہے، خدا کی قسم اگر ایسے ہو گیا تو میں تو اس گھر کو آگ لگا دوں گا ان سمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہاں کر دیں، اس کو کوئی اور اپنانا چاہے۔ ان سب کے باوجود یہ انصاف کا تقاضا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، بکر رضی اللہ عنہ کی قسم اور اس رویے پہ سب چپ ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کا حضرت میں ایک بات آپ سے عرض کروں، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول ضرور کیا تھا، مگر جو بیوی بنتی ہے تنہائی ہو جاتی، خلوت ہو جاتی، یہ تو نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوئی تھی، ان کا وہ یمن میں تھی اور آپ یہاں سے کہاں ایسے ہی، تو ان کا پھر حضرت ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس لڑکی کو نکاح سے، اگر اکرمہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ چپ ہو۔
یہ انصاف تھا کہ بات ان کے فیصلے ان کے جذبات کے خلاف، لیکن اس کے باوجود سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ٹھیک، آپ ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ سارے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، انصاف کے سامنے سر چکاتے رہے، دنیا کی زندگی کے بارے میں قلت پہ راضی رہے کہ آج اگر خدا کی تقسیم میں دولت کم ملی ہے، کل قیامت پہ اللہ کیا حساب ہوگا تو اللہ کم اعمال پہ راضی ہو جائے گا کہ بس ٹھیک۔ قناعت شریعت کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ آدمی کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں اور اس سے زیادہ کی تمنا سے دل صاف کر لے کہ اس سے زیادہ میں نے کرنا کیا۔ اور حرص اور لالچ اور طمع کبھی زندگی میں پوری نہیں ہوتی۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ۔ ہاں وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان پہ ایک حال وارد ہوا۔ اللہ کے نیک بندوں پہ کبھی کبھی ایسی کیفیت آتی ہے۔ انہوں نے بیٹھے ہوئے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہ گھڑی، یہ آج کا لمحہ اللہ کے یہاں قبولیت کا ہے، ہم میں سے ہر شخص مانگے اللہ سے جو وہ مانگنا چاہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مانگا، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں شادی کرنا چاہتے تھے، ایک جگہ انہوں نے وہ مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو امیر المومنین نے کہا اللہ یہ جتنے کمرے ہیں بڑے بڑے، یہ سارے کمرے ان میں لوگ بھر جائیں خالد ابن ولید کی طرح کے اور اے پروردگار ابو عبیدہ کی طرح کے لوگ بھر جائیں، اتنے زیادہ مجھے ٹیم اور جماعت دے دے تاکہ میں تیرے دین کے لیے ان سب کو استعمال کروں۔ تمنا کیا کی کہ اتنے اچھے لوگ مجھے مل جائیں جنہیں میں گورنر بنا دوں، حکمران بنا دوں اور اللہ تیرا دین پھیلے۔ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے کے بعد اور مکہ کے گورنر کو کہا کہ مجھے ضروری چیزیں کچھ کہنی ہے، مدینے میرے ساتھ چلو، تو مدینہ منورہ چلنے لگے۔ راستے میں پوچھا مکہ سے نکلتے ہی کہ آپ کی جگہ کون آیا؟ انہوں نے کہا فلاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا وہ غلام نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت غلام ہے لیکن قرآن کو سمجھتا ہے۔ یہ کرائیٹیریا تھا حکمرانی کا کہ قرآن کون سمجھتا ہے۔ یہ کرائیٹیریا تھا جو خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے بعد خلافت کے لیے 6 لوگوں کا انتخاب کیا ہے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم مات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وَكَانَ عَنْهُمْ رَاضٍ، اور یہ 6 آدمی ایسے ہیں جن سے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پیمانہ اور معیار ٹھہری کہ وہ خوش ہیں جس سے، بس یہ ٹھیک۔ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ میرے اس کام سے اللہ خوش ہے یا نہیں؟ یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے ہمارا، اہل تشیع کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی زبردست ناقد اور علم کا بادشاہ، کیا کہنے اس ہستی کے علم کے، اپنے فتاوی میں 2 جگہ لکھا ہے اسی عقیدے کو کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اخروی زندگی میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے 300 لوگ جس چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں مجھے اللہ اس کی اطلاع کر دے۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں گے کہ آپ کا یہ امتی ہے، یہ سارے شراب، یہ سارے ایسے کر رہے تھے، انہیں رنج نہیں ہوتا ہوگا؟ فرمایا حیاتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا لوگو تم میں بہت اچھا ہے، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے،
اور اگر تم گناہ کی حالت میں مجھے دکھو گے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور تمہیں اچھے کاموں میں پاؤں گا تو تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگوں گا۔ بیت المقدس فتح ہوا، اور صلاح الدین ایوبی کو اس زمانے کے جو اصحاب کشف و کرامات اولیاء کرام تھے انہوں نے خط لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو ہم نے دیکھا خوشی کے مارے جھومنے لگے جب پتہ چلا کہ بیت المقدس مسلمانوں کو پھر مل گیا۔ یہ تموج اور یہ خوشی اور یہ سب چیزیں ہم بھی تو سوچیں کہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہو۔ معراج کی روایت بخاری میں آئی ہے، فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے کہا سلم علیہ ابو کا سلام کیجئے، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہے۔ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کو دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، بائیں طرف چہرہ کرتے تھے تو روتے تھے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے انہیں؟ انہوں نے کہا یہ ان کی اولاد ہے جو جنت میں جا رہی ہے دائیں طرف، اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ جہنم میں جانے والے بھی انہی کی اولاد ہیں، آخر دکھ تو ہوتا ہے اپنی اولاد۔ اس لیے ہم لوگ اچھی طرح جانیں کہ اللہ نے آزادی دی ہے، اختیار کسی کو نہیں۔ زندگی اور موت، عزت اور ذلت، رزق کی کمی اور سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائے کہ تم میں سے جو آدمی کم پہ راضی ہو گیا، قناعت کر لی، اللہ اس کے کم اعمال پہ قیامت میں راضی۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق بخشے۔